الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے مثل البخیل والمتصدقی، صدقہ دینے والے اور بخیل کی مثال۔ وعنہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مثل البخیل والمنفق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور نہ کرنے والا کنجوس آدمی، ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید، ان دونوں کی مثال دو انسانوں کی طرح ہے جو سینے سے گردن تک لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ من صدیہما الی تراقیہما، فاما المنفق، تو جو خرچ کرنا چاہتا ہے، فلا ينفق الا سبقت او وفرت علی جلدہ حتی تخفی بنانہ، تو وہ لباس کھل جاتا ہے یا اس کے جسم پر وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبُخِيلُ، جو کنجوس آدمی ہے، فَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ، اور بخیل آدمی جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لباس کی ہر کڑی اپنی جگہ پر جم جاتی ہے، وہ ہر چند اسے کھولنا چاہتا ہے مگر کشادہ نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ سخی آدمی کا دل خرچ کرنے سے خوش ہوتا ہے، اسے دلی قلبی اطمینان اور سکون ملتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اور جو بخیل آدمی ہے اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، اور اسے ہر وقت اس بات کی ٹینشن رہتی ہے کہ یار میرا مال کم ہو گیا، یار پیسے کم ہو گئے، اگر میں خرچ کروں گا اتنے رہ جائیں گے۔ لیکن جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس سے دلی خوشی ملتی، اور ایسی خوشی ملتی ہے کہ وہ مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ڈھونڈتا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملے۔ سچی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بندہ اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، ایسے لوگ ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اسی حوالے سے اب حدیث سماعت فرما رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، مسلمان پر خیرات کرنا واجب ہے، اگر نہ پائے تو بھلی بات کو ہی عمل میں لانا، یہ بھی خیرات۔ پیچھے بھی ہم یہ حدیث اس معنی کی پڑھ چکے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان کے لیے خیرات کرنا ضروری ہے۔ فقالوا یا نبی اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، فمن لم یجد، جس کے پاس صدقہ کرنے کی سکت نہ ہو،
قال یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ قالوا فإن لم یجد، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، قال یعین ذا الحاجۃ الملہوف، تو آپ نے فرمایا کسی صاحب حاجت اور ستم زدہ کی فریاد رسی کرے، اس کی ضرورت پوری کر دے، اس کے کسی کام آ جائے۔ قالوا فإن لم یجد، اگر اس بات کی بھی سکت نہ ہو، قال فلیعمل بالمعروف، نیک عمل کرے، ولیمسک عن الشر، اور بری بات سے بچا رہے، فإنہا لہ صدقۃ، اس کے لیے یہی صدقہ ہے، اس کے لیے یہی صدقہ ہے۔ عمل تو اچھا کر سکتا ہے کہ نہیں، مال خرچ کرنا تو یہ انسان کو محنت کرنی پڑے گی نا، مال خرچ کرنے کے لیے، لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ چلے نہیں ہے مال خرچ کرنا، اب اس کے بعد کیا ہے کہ کسی کی ضرورت تو پوری کر سکتا ہے کہ نہیں، چلے یہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، یہ بھی نہیں کر سکتا، تو کم سے کم اپنے شر سے تو لوگوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے نا، یہ تو اس کے اختیار میں ہے نا۔ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں جو لانی پڑے گی، جو محنت کرنی پڑے گی، سارا دن کو اسٹرگل کرنی پڑے گی پھر کہیں جا کے ملے گی۔ یہ تو ایسی چیز ہے جو انسان کے اختیار میں ہے، وہ اپنے عمل سے نیک اعمال کا اظہار کرے اور برائی سے بچا رہے، برائی سے بچا رہے۔ اب اس کے شر سے یہ خود بھی محفوظ ہے، لوگوں کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، تو یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں مندہ نہیں بولتا، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اور منہ سے جب بھی کوئی بات نکالتا ہے اچھی بات نکالتا ہے۔ اچھی بات کہنا پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ پاکیزہ بات کر لے یہ بھی صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبہ صدقۃ، پاکیزہ گفتگو کر لے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بات یاد رکھیے، انسان اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھرتا ہے نا، جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، زبان اس کا اظہار کرتی، زبان اس کا اظہار کرتی۔ آپ ایسے ماحول کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ ہر وقت گالیوں کا بازار گرم ہے، منڈیوں میں عام طور پر ایسا ماحول ہوتا ہے، یا بازار کے اندر کہتے ہیں یہ بازاری زبان بول رہا ہے، یہ مثال ایسے نہیں بنی، وہاں پہ اس صحبت کا اس کے اوپر اثر ایسا چڑھتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بھی گاہے بگاہے گالی نکال دیتا ہے، اور وہ اس بات اور خاطر خواہ میں لاتا ہی نہیں ہے کہ میری یہ شایان شان نہیں۔ دماغ کے اندر جو کچھ موجود ہے، برتن کے اندر جو کچھ ہے وہی باہر آنا ہے نا، زبان اس کی عکاسی کرتی ہے کہ اس کے دماغ کے اندر یہ کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ جگتے مارتے ہیں نا، اب ان کو دیکھ لیں وہ ہر وقت جگتے سنتے ہیں، وہ ایسے کلپ دیکھتے ہیں جس کے اندر جگتے مارتے ہیں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو اس طرح کی گپیں مارتے ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ ان کا بھی حال یہی۔ اچھا، پھر وہ نہ مسجد کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مجلس کے اندر کون احباب موجود ہیں، ان کو یہ بات کہنے والی ہے یا نہیں ہے، اس مجلس میں یہ آداب ہیں بات کرنے کے یا نہیں، کیا یہ موقع محل ہے یا نہیں۔ عربی کا مقولہ ہے لِكُلِّ مَقَالٍ مَقَامٌ وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، ہر بات کا ایک موقع محل ہوتا ہے اور ہر موقع محل کی ایک بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ذہن کے اندر اس کی جو سٹوریج ہے، اس کے اندر ہم نے کیا سٹور کیا ہوا ہے، یہ جو ہماری میموری ہے، اس میموری کارڈ کے اندر ہم نے کیا کیا محفوظ کیا ہوا ہے۔
گاہے بگاہے اس کا اظہار ہماری زبان کرتی رہے گی۔ اس لیے اپنے ذہن کو، اپنے برتن کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، اور اس طرح کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے اپنے ذہن کو معطر رکھنا چاہیے تاکہ زبان بھی انہی چیزوں کا اظہار کرے۔ اور جب ہم بولتے ہیں نا، جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں، ہم جب کوئی کلمہ منہ سے نکالتے ہیں، اسی کے اوپر ہمارا کریکٹر بننا ہے، اور اسی کریکٹر کی بنیاد پر ہماری فیملی کا تعین ہونا ہے، ہمارے خاندان کا تعین ہونا ہے۔ کیسے؟ آپ نے کبھی سنا ہوگا کوئی بندہ اگر کوئی بےہودہ قسم کی زبان استعمال کرتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ ہے کسی گندے خاندان کا، کوئی خاندان کا اس میں کیا تعلق؟ لیکن اس ایک فرد کی وجہ سے پورا خاندان ہی رگڑا گیا، پورا خاندان رگڑا گیا۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ میں اس موقع پر جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ میری شایان شان بھی ہے یا یہ موقع محل بھی ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے واسطے اپنے ذہن کو پاکیزہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ کیا خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ یا صدقہ سے کسی ضرورت مند کو کس قدر دینا چاہیے۔ عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بعث الی نصیبۃ الانصاریۃ بشاۃ، کہ نصیبہ یا نصیبہ انصاریہ کے پاس ایک صدقہ کی بکری بھیجی گئی، فارسلت الی عائشہ رضی اللہ عنہا منہا، تو اس نے اس میں سے کچھ گوشت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندکم شیء، او بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ فقلت لا، میں نے کہا جی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، الا ما ارسلت به نصیبۃ من تلک الشاۃ، ہاں جو نصیبہ ایک لونڈی ہے اس نے ہمیں کچھ بھیجا ہے۔ فقال ہاتی، آپ نے فرمایا لے آؤ، فقد بلغت محلها، کیونکہ وہ اپنے مقام پر پہنچ چکی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی آل کے لیے صدقہ بھی جائز نہیں۔ زکوٰۃ تو اوپر والا مرحلہ ہے نا، نفلی صدقہ بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی کو دیکھا جو کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالنے لگے تھے، آپ نے فرمایا یہ منہ میں نہیں ڈالنی، ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو، لیکن یہاں پہ تو صدقے کی چیز آپ کو گفٹ بھیجی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے محل کو پہنچ گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک لونڈی کو یا کسی کو صدقہ دیا گیا ہے اور اس صدقے میں سے وہ کسی کو ہدیہ دیتی ہے کہ یہ ہدیہ دیتا ہے کہ یہ آپ کھا لیجیے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ صدقہ ہے اور آپ کے لیے وہ ہدیہ ہے۔ اب اس نصیبہ انصاریہ کو صدقہ بھیجا گیا تھا، اس نے اس میں سے گفٹ دے دیا، یعنی اس کا محل چینج ہو گیا۔ ایک بریرہ لونڈی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ ان کو کسی نے صدقہ دیا تو انہوں نے اس میں سے کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیج دیا، تو آپ نے اس وقت بھی پوچھا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو کہا اس طرح بریرہ لونڈی کو کچھ لوگوں نے صدقہ دیا تھا، وہ ہمیں دے گئی، تو آپ نے فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، لہذا آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈائریکٹ اگر آپ کو کوئی کہے جی یہ صدقے کا مال ہے یہ کھا لیں، میں آپ کو ہی دے رہا ہوں، وہ جائز نہیں، الا کہ آپ اس کے اہل ہیں تو پھر تو بندہ کھا سکتا ہے جو ماڑا آدمی ہے۔ لیکن اگر یہ گھوم کے آ جائے، اس کو کسی نے صدقہ دے دیا اور وہ آگے آپ کو ہدیہ کے طور پر دے دیتا ہے تو آپ کے لیے یہ جائز ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ زکوٰۃ میں نقدی کے بجائے اگر دیگر چیزوں کا لین دین ہو تو وہ کیسا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے مجلس میں ذکر کروں گا، کیونکہ مضمون چینج ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا ہے اس پر کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔